حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات العبد او الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ کوئی دعا کرے یا نہ کرے، مومن کو ان تین چیزوں کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد کنواں، نہریں، ہسپتال، لنگر خانے، خیرات خانے، مدرسہ، مسجد، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یتیموں کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں، کوئی یتیم خانہ بنا جائیں جہاں یتیم بچے جو ہے پڑھتے رہیں، ان کو خوراک ملتی رہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں، ان کی پرورش ہوتی رہے، تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی نلکا یا ٹیوب ویل سے مراد یہ ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی باغ بھی ہو تو باغ سے لوگ جو ہیں پھل کھاتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ خیرات خانے، جہاں غربا، یتیم، مسکین اور غریب بیوائیں کھانا کھاتی رہیں، لنگر کھاتی رہیں، خوراک لیتی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو یقیناً جو ہے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر دو، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی قرآن مجید میں آپ لے کر دے سکتے ہیں، علم سے مراد نیک شاگرد، نیک اولاد جس کو آپ جو ہے علم دیں۔ اس میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں کہ اساتذہ کرام جو علم دینی لوگوں کو دیں گے تو یقیناً وہ آگے پہنچاتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر تین، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی مرنے والے کو MBBS نہیں چاہیے کہ MBBS والا بچہ ہو، PhD بچہ ہو۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے۔ نیک اولاد، عالم، فاضل، مفتی، قاری، حافظ، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تین چیزیں جو ہے مرنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے اور ہم تین میں سے کوئی ایک کام کر لیں۔ پھر سے دہراتا ہوں، نمبر ایک صدقہ جاریہ والا کام کر لیں، نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے، اور تیسری بات بھائیو، نیک اولاد، ایسی اولاد جن کو دینی تعلیم ہم دلوائیں، دینی تعلیم بھی دلوائیں، ساتھ میں تربیت بھی کریں، ہمارے لیے وہ دعا کرتی رہے اور ہمیں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا انشاءاللہ۔